اب کچھ غلط فہمیاں عام جو غزوہ بدر سے تعلق رکھنے والے عوام کے ذہنوں میں عام غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا ازالہ بھی کرتے چلیں۔ علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اس میں خاص طور پہ غزوہ بدر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، بعض معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف لوٹ مار کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، کوئی مسلمان سے وہ صرف مال غنیمت لوٹنے کے لیے انہوں نے یہ جنگ کی، تو اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ قاری صاحب جزاک اللہ۔ اصل میں یہ اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو بالکل لٹے پٹے تہی دامن، بعض لوگوں کے بچے بھی چھین لیے، بیویاں بھی چھین لی، چونکہ رشتہ داریاں تھیں وہاں، یعنی بالکل وہی کپڑا جو تن پہ پہنا ہوا ہے اسی کے ساتھ، پیسہ چھین لیا، مال چھین لیا، مکانوں پہ قبضے کر لیے، سب کچھ لوٹ لیا صرف کلمہ شہادت پڑھنے صرف کلمہ شہادت پڑھنے پر۔ اب ایسے لوگوں سے بدلہ لینا، اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ انتشار ہے اور لوٹا ماری ہے تو پھر اس کی عقل پہ جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ یہ تو مسلمانوں نے اپنا چھینا ہوا مال، اور ظاہر بات ہے ابھی وہاں گئے ہیں، اور پھر اس پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی۔ ادھر سمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کیا اور وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یمن کا جا کے پورا راستہ ہی ان کے لیے بند کر دیا۔ اب وہ شہزادہ، اس نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تمہارا قافلہ یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی، وہ شہزادہ تھا یمن کا۔ اب اس شہزادے نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہاں وہ چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے مدینے میں داخل ہوا ہے، اللہ، اور کہاں آج یہ چیز کہ آپ کے قدموں میں پڑا ہوا غلامی کی زندگی اختیار کر رہا ہے، کیا بات ہے، اور اس میں فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں ان کو اچھا یہ کیوں کہا کہ جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے؟ صرف اس لیے کہ کفار کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور عزت ہے وہ نمایاں ہو۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے غزوہ تبوک سے، غالباً تبوک تھا یا خندق تھی، مجھے صحیح یاد نہیں، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، وہ بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی وفادار، اور یہ انتہائی پرلے درجے کا منافق والد، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درپردہ کافی حج بھی کرتا، سب کچھ کرتا رہتا۔ ایک دن جب مدینے کے لیے واپس آ رہے ہیں جنگ سے، تو اس نے راستے میں کہا کہ آج عزت والے جو ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے مدینے سے۔ گویا اس نے نعوذ باللہ صحابہ، اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والوں میں شمار کیا اور خود کو عزت والوں میں شمار کیا۔ یہ بات ان کے بیٹے نے سن لی، وہ مدینے کے گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے راستے میں ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ ابا تو نہیں جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اجازت نہ دے، اس لیے کہ یہ عزت والوں کا شہر ہے، اس میں صرف عزت والے جائیں گے، یا جس کو میرا رسول اجازت دے گا وہ جائے گا۔ اللہ اکبر، باپ کو روک کے کھڑا ہوا، اللہ، یعنی ایمان جب بندے کے دل کے اندر آ جاتا ہے پھر یقین مانیے اس کے دل میں پھر اللہ، اس کا رسول، قرآن، اسلام، اس کے سوا اس کی نظر میں کسی چیز کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت ہوتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے اصل میں ایمان کی وہ چاشنی چکھی نہیں ہے، ہم تو یہ چاشنیاں تھالوں میں، پلیٹوں میں، پیالوں میں ہم یہ کھاتے ہیں اور یہ پیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو چاشنی ایمان کی چکھی تھی نا، وہ جو لذت ان کو حاصل ہوتی تھی، اور پھر اسی سے وہ لڑتے اور اسی سے وہ کرتے تھے، تو یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ اپنا چھینا ہوا مال وہ مسلمانوں سے واپس لے۔ اس وقت یہ جو کہنے والے جی مسلمان انتشار پھیلاتے ہیں، کہاں گئے جب سمیت کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا اللہ اور اکبر، پیٹ بالکل وسط میں برچھی مار کر ان کو ہلاک کیا گیا، اللہ اکبر، اور اور سولی پر صحابہ کرام کو چڑھایا گیا، حضرت یاسر کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ اس وقت ان کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ یہ پھر مسلمانوں کا صبر دیکھیے، اگر یہ لڑاکو قوم ہوتی نا 13 سال تک ایسے نہ سہتے، پھر بھی اللہ کے رسول کے حکم کا انتظار ہے، اللہ، اور اللہ کے رسول کو اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ یہ کڑی دیکھیے، یہ مذہب پورا عرش معلیٰ سے جڑا ہوا، کیا بات ہے، یہ زمینی مذہب نہیں ہے، یہ آسمانی مذہب۔